اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم. صدق اللہ العظیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اسٹیج پر موجود ذمہ داران اور محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ تمام کا اس کنونشن ڈے میں خیر مقدم ہے. الحمدللہ یہ اللہ کا بہت شکر احسان ہے کہ اللہ نے ہم تمام کو یہاں پر ایک جگہ جمع کیا ہے، اور قابل مبارکباد ہے آپ لوگ جو اس مہم کے توسط سے یہاں پر جمع ہیں. آپ تمام جانتے ہیں کہ جماعت اسلامی ویمنس ونگ کی جانب سے پچھلے ایک ماہ سے ایک مہم بنائی جا رہی تھی جس کا عنوان تھا اخلاقی محاسن آزادی کے ضامن. اس مہم بنانے کا مقصد یہ تھا کہ آزادی کے صحیح اور اسلامی تصور کو واضح کیا جائے، اور یہ بتایا جائے کہ آزادی اگر اخلاق کے ساتھ ہو تو یہ معاشرے کو کیا فائدہ دیتی ہے، اور آزادی کے ساتھ اگر اخلاقی اقدار نہ ہو تو یہ معاشرے کے لیے کتنا نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے. اس مہم کے تحت نوجوانوں میں، طالبات میں، خواتین میں، بچوں میں اور جو دوسرے مذاہب کے لوگ جو تھے ان میں بھی کام کیا گیا، اور یہ کوشش کی گئی کہ آزادی کے صحیح تصور کے تحت بیداری لائی جا سکے تاکہ ایک اچھا گھر، خاندان اور معاشرہ وجود میں آ سکے. اسکول اور کالجز کی جانب سے جو رسپانس ہم کو ملا ہے اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس مہم جو ہے وقت کی اہم ضرورت تھی. ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور اس کو یہ آزادی بخشی ہے کہ وہ صحیح یا غلط کو اختیار کرے. صحیح اختیارات کا استعمال سکھانے کے لیے اس نے دنیا میں نبی بھیجے اور یہ بتایا کہ اپنی آزادی کا استعمال اگر اخلاق کے ساتھ رہ کر کیا جائے تو یہ معاشرہ امن و سکون والا ہوگا. اس کے برعکس آزادی کا غلط تصور اور غلط استعمال جو ہے یہ پورے سماج کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے. آزادی کا غلط تصور جو ہے یہ نفس کی غلامی کی طرف لے جاتا ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب انسان اپنے نفس کی غلامی کی طرف جاتا ہے تو پھر میری زندگی میری مرضی، میرا جسم میری مرضی جیسے نعروں کے دھوکوں میں جو ہے اپنا گھر، اپنا خاندان، اپنی ذمہ داریاں، اخلاق، عزت، عصمت اور حیا کو جو ہے وہ سائیڈ میں رکھ کر اپنے نفس کی غلامی پر آمادہ ہو جاتا ہے. ہم جانتے ہیں کہ مرد اور عورت کے درمیان مناسب فاصلہ جو ہے یہ شریعت کا مزاج ہے، لیکن میری زندگی میری مرضی کے نام پر ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوانوں میں جو ہے بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کلچر جو ہے کس طریقے سے عام ہوتا جا رہا ہے. ٹیکنالوجی کے ذریعے سے جو ہے فحاشی، بے حیائی جو ہے یہ ہمارے گھروں کے اندر تک آ چکی ہے. نکاح کے بغیر جنسی تعلقات جس کا تصور مسلم معاشرے میں محال تھا یہ کہیں نہ کہیں جو ہے اب ہوتے جا رہے ہیں. پردے، لباس، محرم اور نامحرم میں فرق جو ہے یہ کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے. تو اس اخلاقی بحران میں جو ہے محفوظ پناہ گاہ صرف اور صرف اسلام ہے، اسلامی تعلیمات ہے، قرآنی احکامات ہے، اور یہ احکامات جو ہے انسان کو ایسی آزادی عطا کرتے ہیں جو کہ اخلاقی اقدار کے ساتھ ہے، جس کو اپنا کر جو ہے ایک گھر، ایک خاندان، ایک معاشرہ جو ہے پرسکون اور پرامن بن سکتا ہے. یہ مہم جو تھی دراصل ایک ریمائنڈر تھی کہ ہم جو ہے ہمارے معاشرے میں اخلاقی اقدار کو جو ہے تو دوبارہ سے بحال کرنے کی ضرورت ہے. یہ مہم جو ہے اصل میں بیداری کے لیے تھی کہ ہمارا معاشرہ، گھر، خاندان جو ہے یہ پرسکون اور پرامن بن سکتا ہے. یہ مہم جو ہے اصل میں یاد دہانی اور ریمائنڈر تھی کہ ہم جو ہے اسلام کے صحیح تصور آزادی کو سمجھیں. اس نے جو لمٹس ہمارے لیے طے کی ہے اس میں رہ کر جو ہے تو ہم اپنی آزادی کا استعمال کریں. یہ مہم جو ہے ہمارے لیے یاد دہانی تھی کہ بھلے اور برے میں فرق کرنے کی جو صلاحیت اللہ تعالیٰ نے جو ہے انسان کو دی ہے تو اس کو استعمال کر کے جو ہے تو اپنے آپ کو بچائے، اور بے حیائی کا یہ جو طوفان بڑھتا جا رہا ہے اس کو روکنے کی کوشش کرے تاکہ ہمارا معاشرہ جو ہے یہ فلاح، امن اور ترقی کی طرف بڑھے. اب یہاں سے آگے آپ جو بھی تقاریر سنیں گے، اس میں قرآنی احکامات سنیں گے، تو ہم میں سے ہر کوئی یہ ارادہ، یہ نیت کر کے بیٹھے کہ یہاں پہ سنی گئی ایک ایک چیز، یہاں پہ سنی گئے ایک ایک احکامات جو ہے وہ ہم یہاں سے سن کر اپنے گھروں میں نافذ کریں گے، اپنے محلوں میں نافذ کریں گے، اور ہمارے آس پاس جو بے حیائی اور فواحش کے جتنے بھی کام ہو رہے ہیں تو اس کو روکنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہمارا گھر، معاشرہ
اور یہ سوسائٹی جو ہے پورا من ثابت ہو. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.